بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی نماز تراویح میں ہم نے سورہ زمر، سورہ حامیم المومن اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت نماز تراویح میں سنی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی نماز تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ الزمر، زمر کہتے ہیں ایک بڑی جماعت کو، ٹولہ، جماعت۔ اس سورت کے آخر میں دو جماعتوں کا تفصیلی حال باعتبار آخرت کے بیان ہونے والا ہے، تو اس لیے ان دو جماعتوں اور دو زمر کے حال کی بنیاد پر اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ الزمر۔ حضرات محترم، اس سے پچھلی جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، ضمنی طور پر ایک بات دوبارہ اگر دہرا دی جائے تاکہ قرآن مجید کا خلاصہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ قرآن مقدس کے باعتبار مضامین کے چار بڑے بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ کے آخر تک، اور دوسرا حصہ سورہ انعام سے لے کر سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک، اور تیسرا حصہ سورہ کہف سے لے کر سورہ احزاب کے آخر تک، اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے لے کر والناس تک۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت کی صفت خالقیت کا بیان ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور وجود عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس حصے کا آغاز بھی الحمدللہ سے۔ دوسرے حصے میں اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت کا بیان ہے کہ جب ساری کائنات کو وجود دینے والا اللہ، تو تمام چھوٹی بڑی ضروریات پوری کرنے والا رب بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس حصے کا آغاز بھی الحمدللہ سے، سورہ انعام۔ پھر چلی سورہ کہف، تو اشارہ فرمایا کہ خالق بھی اللہ اور رب بھی صرف اللہ، یعنی پیدا کرنے والا بھی اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والا بھی اللہ، تو ساری کائنات پہ تسلط قائم رکھنے والا حاکم بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو اس حصے میں اللہ کی صفت حاکمیت کا بیان چلا۔ چوتھے حصے کے اندر فرمایا، یعنی سورہ سبا سے لے کر یہ تیسرا حصہ بھی الحمدللہ سے۔ سورہ کہف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ۔ آج شب جمعہ شروع ہو چکا ہے، کل جمعہ ہے، تو ابھی سے ممکن ہو سکے تو میرے بھائی، جیسے یہ غروب آفتاب سے لے کر کل غروب آفتاب سے پہلے تک، جمعہ کے دن ان 24 گھنٹوں کے اندر کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں تو سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کیجیے گا۔ سورۃ الکہف ایسی عظیم مبارک سورت ہے، فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھی جمعہ کو یہ سورت ایک مرتبہ تلاوت کر لیتا ہے تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ایمان کا نور منور فرما دیتے ہیں۔ یہ اس ایمان کے نور میں جو ہے نا، اس نور کی برکت سے پھر ہدایت کی بنیاد پہ یہ ہفتہ گزارتا ہے، پھر اگلا ہفتہ، پھر تو اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے بھی محفوظ فرماتے ہیں سورت کی برکت سے۔ تو حضرات محترم، تیسرے حصے کا آغاز بھی کہاں سے ہے جی؟ ہاں، الحمدللہ، صفت حاکمیت کا بیان۔ چوتھا حصہ چلا سورہ سبا سے، اختتام ہوا والناس تک۔ سبا کا آغاز بھی الحمدللہ سے۔ سبا سے کیا ہے؟ فرمایا جب حاکم صادق صرف اللہ، پیچھے چلا خالق صرف اللہ، پھر چلا کہ ساری ضرورتیں پوری کون کرتا ہے؟ رب، اللہ، تو ساری کائنات کا حاکم بھی اللہ، تو فرمایا اس کے دربار میں کون ہے جو لب کشائی کر کے کسی کی زبردستی سفارش کر کے جان چھڑائی کر سکے؟ فرمایا نہیں، نفی شفاعت قہری کا بیان، اللہ کے دربار میں کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ یہ سورہ سبا سے جو ہے نا یہ عنوان چل رہا ہے، ہم نے پچھلی صورتوں کے اندر پڑھا۔ آج کے سبق میں جو سورہ زمر ہے، سورہ زمر کے اندر تو بالکل کلیئر اسی انداز میں اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ ابتدا کے اندر فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل اس کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، انزال کا معنی ہے یک بارگی اتارنا، تنزیل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا۔ یہ کتاب تھوڑا تھوڑا کر کے اتاری گئی ہے اللہ کی جانب سے جو غالب حکمت والا ہے۔ اچھا جی، قرآن اترا کیوں؟ قرآن مجید کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق،
ہم نے اس کتاب کو حق سچ کے ساتھ نازل کیا، اور اعلان کیا کرتی ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ کیا؟ خالص کر اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت میں کسی کی ملاوٹ اور حصہ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا الا للہ الدین الخالص۔ دین کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے عبادت، ایک معنی ہے پکار۔ فرمایا الا للہ الدین الخالص، سنو سنو، الا حرف تنبیہ، خبردار ہو جاؤ۔ فرمایا خالص پکار تو بس اللہ ہی کی ہے۔ کس کی ہے جی؟ باقی سب ملاوٹ، سب دو نمبری۔ اگر پکارنا ہے مشکلات میں تو کسے پکاریے؟ اللہ ہی کو پکاریے۔ اب ذرا توجہ فرمایا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کئی حمایتی بنا رکھے ہیں، فلاں سے بھی ہوتا ہے، فلاں سے بھی کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں۔ فرمایا ان سے جب پوچھا جائے کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں پکار کرتے ہو، جواب کیا ہے جی؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ جی ہم اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ یہ کر سکتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ صرف ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یقربونا، کیا کر دیتے ہیں؟ کر نہیں سکتے مگر کروا دیتے ہیں، قریب کر دیتے ہیں۔ زلفا، رتبے میں، درجے میں ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیکوکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا۔ ایمان سے بتائیں یہ بیماری آج نہیں ہے؟ بولو بھائی۔ میں سمجھتا ہوں آج کے کلمہ گو کے اندر اگر سب سے بڑا شرک موجود ہے تو یہی ہے۔ آج کے معاشرے میں اگر سب سے بڑا شرک ہے تو یہی ہے۔ سمجھ آ گیا نا جی؟ کہ جی ہم نے کب ان سے مانگا ہے، ہم تو کہتے ہیں بس ان کے وسیلے سے مل جاتا ہے، یہ کروا دیتے ہیں اللہ سے۔ میرے رب نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، میں اللہ تعالیٰ عملی طور پہ فیصلہ فرماؤں گا دن قیامت کے اس نظریے میں جس میں یہ لوگ اختلاف ڈالتے ہیں۔ اب فرمایا علمی فیصلہ قرآن کر چکا، انہوں نے نہ مانا، اب عملی فیصلے کا انتظار کریں۔ عملی فیصلے کا وقت آنے والا ہے دن قیامت کے۔ اچھا جناب آگے چلے تو یہ دیکھیے ذرا 24ویں پارے کے پہلے صفحے پر ایسی ضمیر پہ دستک دی قرآن کے اس لفظ نے، اگر آپ کے دل دماغ حاضر ہوں تو توجہ فرمائیے گا۔ میرے رب نے کیا فرمایا کہ تم کہتے ہو اللہ ہماری سنتا نہیں، فلاں سے ہوتا ہے، وہاں نہیں جائیں گے تو نہیں ہوگا، وہ نہیں کہیں گے تو نہیں ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ انداز دیکھیں، الیس اللہ بکاف عبدا۔ میرے بھائیوں مرنا ہے، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی توحید پہ ایسا یقین بنا لو، اللہ کی بڑائی اتنا دل میں بٹھا لو، اللہ سے اتنا مضبوط تعلق قائم کر لیجئے، اللہ سے تعلق بنے گا تو دین سمجھ آئے گا، ورنہ بالکل نہیں آئے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چونکہ یہ خلاصہ ہے تو قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ بولو لا الہ، یہ قرآن کا خلاصہ ہے درجنوں آیات میں۔ اچھا جناب میرے رب نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ یہ نیچے چلے تو میرے رب نے فرمایا قل، جاگنا ذرا میرے پیغمبر، پوچھئے ذرا افرائیتم، تم دیکھو تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ارادنی اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، ارادنی اگر اللہ مجھے ارادہ کر لے کوئی نقصان پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضرہ، بتاؤ ان میں سے کوئی ہے ایسا جو اس کے دیے ہوئے دکھ کو مجھ سے دور کر دے۔ فرمایا ہے کوئی؟ او ارادنی برحمہ، یا وہ میرے ساتھ ارادہ کرے رحمت اور مہربانی کا، حل ہن ممسکات و رحمتی، ہے کوئی ایسی ہستی جو اللہ کی آنے والی رحمت کو روک لے؟ فرمایا نہیں۔ قل، میرے محبوب تو پھر ان کو اعلان کر کے سنا دے، حسبی اللہ، کہیے ذرا سبحان اللہ، کیا لفظ ہے حسبی اللہ، کیا معنی ہے؟ مجھے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ، دکھ دینے والا بھی اللہ، دکھ ٹالنے والا بھی اللہ، اور ڈائریکٹ سنتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے، بیچ میں کہیں بھی کوئی بھی سٹاپ دوسرا نہیں ہے، ہمیں ڈائریکٹ آنا جانا ہے اللہ کے در پہ۔ آگے فرمایا علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے۔ یہاں سے چلے تھوڑا سا ہم آگے آئے، اگلا صفحہ الٹا سورہ زمر کے اندر۔ اب ناراض بھی نہیں ہونا، میں آیت کھولنے لگا ہوں اور آپ اپنے دل دماغ کھولیے گا۔ میرے رب نے یہاں
دو موتوں کا ذکر کیا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. فرمایا دو موتیں ہیں، ایک حقیقی موت ہے، موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کر لی اور بندہ لاش بن گیا. اب یہ کیا ہوئی؟ حقیقی موت. کون سی؟ حقیقی موت. اور ایک ہے عارضی موت، واللتی لم تمت فی منامہا، وہ نیند ہے، نیند عارضی موت ہے، نیند میں بھی روح قبض ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے؟ یرسل الاخری، جو ہی کسی نے چھیڑ دیا، کسی نے متنبہ کر دیا اور کوئی آواز آئی کان میں یا ایک دم سے بندہ اٹھا، ایک دم روح کا کنیکشن پھر آ جاتا ہے اور پھر کیا ہے؟ زندگی جاری ہے. کب تک؟ الی اجل مسمی، جب تک کہ حقیقی موت کا وقت آ نہیں جاتا روح چلتی رہے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن میرے رب نے یہاں دو موتیں ذکر کر کے آگے فرمایا پھر یہی مسئلہ، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، سفارشی، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور کوئی سفارشی بنا رکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کرتے ہیں؟ اس آیت کو میں پورا کرتا ہوں. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، میرے محبوب ان سے کہو کہ اگر وہ ذرہ کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں، انہیں ذرہ بھی سمجھ نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو سفارش کا، کیا پھر بھی سفارش کریں گے؟ اب ذرا آئیے، شیطان بڑا خبیث ہے. کیا ہے؟ بڑا خبیث، اخبث الناس، اخبث الجن. یہ جب بھی گمراہ کرتا ہے نا، مردوں کے در پہ لاتا ہے. قبر والا سفارش کرے گا، آستانے پہ آؤ، یہاں سے سفارش ہوگی، کام ہوگا. کبھی پیر صاحب زندہ ہوں اور سو رہے ہوں، کبھی شیطان نے دل میں ڈالا ہے کہ سوتے ہوئے پیر صاحب کو جا کے سفارشی بنا؟ جی چلیں آسان کر دوں. آپ گئے پیر صاحب حضرت صاحب کی ملاقات کے لیے، بہت بڑا پیر ہے، بڑا اللہ والا ہے، اس کے پاس آپ گئے اور وہاں جا کر جناب کیا کیا؟ پتہ چلا کہ جی میں نے تو سفارش کرانی تھی فلاں کسی بڑے افسر کو، میرا ایک کام ہے، حضرت کا بڑا تعلق ہے، مرید ہیں، تو میں نے سفارش کرانی ہے. حضرت جی، مریدوں نے بتایا وہ تو سو رہے ہیں. اچھا تو مرید کیا کرے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے سفارش کرانی ہے، میں ذرا چلتا ہوں جہاں سو رہے ہیں. وہیں جا کر ان کے پاس پہنچے اور جا کر کہہ دیا حضرت فلاں افسر کو میرا یہ کام کہنا ہے، یہ سفارش کر دیجئے، حضرت سو رہے ہیں. یہ واپس آ گیا. اگلے دن گیا، حضرت وہ میں آپ کے پاس ایک سفارش لے کر حاضر ہوا تھا، کیا ہوا میرے کام کا؟ حضرت کہیں گے کون سی سفارش؟ کہ جی وہ آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، میں آیا، میں نے آپ کو کہہ دیا. حضرت کیا کہیں گے؟ میں نے سنا تھا. ناراض کیوں ہو گئے بھائی؟ حضرت نے سفارش کر دی ہے. یہاں پتہ ہے ابلیس شیطان کو کہ یہاں میرے بہکاوے کا پول کھل جائے گا، یہ جاگے گا اور ساری کلی کھل جائے گی. یہ لے کے آیا ہے قبروں پر، مردوں کے پاس، جہاں کوئی تفتیش بھی کر نہیں سکتا. تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ دو موتیں ہیں، ایک عارضی موت ہے اور ایک حقیقی موت ہے. فرمایا عارضی موت والے کو سفارشی نہیں بناتے ہو نادانو، حقیقی موت مرنے والے کو سفارشی بناتے ہو، جبکہ ان کو ذرہ سفارش کا اختیار بھی نہیں، لا یاقلون، اور ان کو عقل اور سمجھ بھی نہیں کہ کون آیا اور کون نہیں آیا. آگے کیا فرمایا؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، میرے پیغمبر فرما دیجئے اللہ ہی کے اختیار میں ہے ساری سفارش. للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، اسی ہی کا اختیار ہے آسمانوں اور زمینوں میں. ثم الیہ ترجعون. جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ ایک تحفہ دے دوں، اگلی آیت ساتھ والی. اب جناب ایک بندے کا عقیدہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سنتے ہیں اور ایک کا عقیدہ ہے کہ نہیں بائی پاس سے آنا پڑتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. جس کے دل میں ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ کی بڑائی دل میں ہوگی نہیں ہوگی؟ اور جو کہتا ہے نہیں اس کے در پہ در بدر پہ، تو غیروں کی بڑائی اس کے دل میں ہوگی، مخلوق کی بڑائی دل میں ہوگی. اللہ نے ان دونوں کا ذکر کر دیا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جائے اللہ اکیلے کا، وحدہ، یہ قرآن کا لفظ ہے. اذا ذکر اللہ وحدہ، جب ذکر کیا جائے اکیلے اللہ کا، جب نغمے گائے جائیں اکیلے اللہ کے، جب حمد سنائی جائے اکیلے اللہ کی. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو بھن جل جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جن کا آخرت پر ایمان نہیں.
دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے، ہائے توحید، ہر وقت توحید 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 اور کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، فرمایا دل کڑھ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں دل ان کے جن کا آخرت پر ایمان نہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب تذکرے کیے جائیں اللہ کے سوا اور ہستیوں کے، اوروں کی تعریفیں کی جائیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو ان کے چہرے کھل کھلا اٹھتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی سنے تو چہرے مرجھا جاتے ہیں، اللہ کی بڑائی سنے تو دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے، غیر اللہ کی کرامتیں سنے تو دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان۔ ہم مسلمان بھی ذرا اس لیبارٹری میں اپنے آپ کو چیک کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہم مسلمان بھی چیک کیا کریں۔ آپ ناراض نہیں ہوں، میں یہاں درس نہیں دیتا، میں چہرے بھی پڑھتا ہوں۔ ہاں میں چہرے بھی پڑھتا ہوں۔ 3 سال سے آپ کو اللہ کی توحید سنا رہا ہوں، 3 سال سے۔ میرے بھائیو دن قیامت کا ہوگا نا، خدا کی قسم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اتنا ضرور کہوں گا، میرے اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے اتنا تیری توحید ان کو سنائی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے، ناراض نہ ہوا کریں، پروپیگنڈے نہیں کیا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ رب کی بات نہ ہوتی میں کبھی نہ سناتا، لیکن دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت پہ کاربند رکھے، اللہ آپ سب کو ہدایت پہ کاربند رکھے۔ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ میری گھر کا مسئلہ نہیں ہے، میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ آگے چلیے، فرمایا کہ یہ لیبارٹری ہے، اللہ کی وحدانیت سناؤ گے تو چہرے کا اتار چڑھاؤ نظر آئے گا، غیر اللہ کی تعریف کرو گے تو پھر بھی چہرے کی بشاشت دکھائی دے گی۔ یہاں سمجھ جاؤ کہ یہ دل کا مریض ہے۔ کیا ہے؟ دل کا مریض ہے۔ آگے چلیے جناب، میرے رب نے آگے چل کر اس سورت کے آخر میں فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اعلان فرما دیجئے لوگوں کو، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی پکار کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، جبکہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی بڑے بڑے علماء ہیں جو کہتے ہیں یا علی مدد کہو، یا رسول اللہ مدد کہو، یا پنجتن پاک مدد کہو، وہ تو علماء ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایھا الجاہلون، جتنا بڑا عالم ہو اگر وہ غیر اللہ کی پکار کی دعوت دیتا ہے وہ عالم نہیں، وہ کون ہے؟ جاہل ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ خیر اس سورت کے آخر میں توجہ فرمائیں بھائی، باتیں نہیں کریں، توجہ کریں، توجہ کریں، باتیں بعد میں کرنا، اجازت ہے جی۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ، توجہ کریں، سورہ زمر۔ سورہ زمر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹولے اور 2 جماعتیں بیان کر دیں۔ فرمایا جب یہ مسئلہ بیان ہوا نا، کچھ نے اسے قبول کیا اور کچھ نے اس کو رد کر دیا۔ یہ پہنچیں گے جب اللہ کے دربار میں، یہ آخری رکوع پڑھیے گا سورہ زمر کا، جب وہاں پہنچے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جب چلایا جائے گا، چلائی جائے گی کافروں کی جماعت جہنم کی جانب، حتی اذا جاؤہا، جب اس کے دروازے پر پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، اسی وقت قید خانے کے دروازے کھلیں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، قید خانہ بند ہوتا ہے، جیل کے دروازے بند ہوتے ہیں، قیدیوں کو لایا جاتا ہے اور جو ہی دروازے پہ آتے ہیں ایک دم سے دروازہ کھلتا ہے اور اندر دھکا مار کے دھکیل کے پھر لاک لگا دیے جاتے ہیں۔ جہنمیوں کو اسی طرح لایا جائے گا، جہنم کے دروازے کھلیں گے اور اس کے اندر چلے جائیں گے۔ اور آگے چلے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور لا چلائے جائیں گے تقوی والے، ایمان والے لوگ اپنے رب کی جانب، ہاں ان لوگوں کو چلایا جائے گا جو ڈرتے رہے اپنے رب سے۔ کدھر؟ الی الجنہ، بہشت کی جانب۔ زمرا، جماعت آئے گی بہت بڑی ایک۔ حتی اذا جاؤہا، جب آئیں گے وہ جنت کے دروازے پر، وفتحت ابوابہا، وہاں فتح سے پہلے واو نہیں تھا، یہاں واو ہے، وفتحت ابوابہا، اور جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ مہمان خانے کا انداز ہے، وہ جیل خانے کا انداز ہے۔ جیل خانے کا دروازہ اسی وقت کھلتا ہے اور مہمان خانے کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوتا ہے تاکہ آنے والے مہمان کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ ایمان والے داخل ہو جائیں گے۔ یا اللہ جو لوگ جنت میں جائیں گے کون ہیں؟ آگے سورۃ المومن، کون ہے وہ؟ ہاں فرمایا وہی تو اصل صاحب ایمان لوگ ہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میرے رب نے سورہ مومن کی آیت نمبر 14 کے اندر پھر وہی مسئلہ دہرایا، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس تم پکار کرو اللہ ہی کی، مخلصین لہ الدین، خالص کر اس کی
पुकार को। कैसी पुकार करो? मिलावट नहीं चलेगी भाई, नाराज ना हुआ करें, मिलावट नहीं चलती। क्या आप लोग मिलावट का माल पसंद करते हैं? जी, किसी चीज में खोट हो नहीं। इंसान की तबीयत है, खालिस चाहता है, मेरा रब कैसे खोट वाली चीज पसंद करेगा? फरमाया नहीं, फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, पुकार करो अल्लाह की खालिस कर कर उसकी पुकार। या अल्लाह, लोग नाराज हो जाते हैं, माथे पे तेवरी आ जाती है, दिल कुड़ते हैं, तबसरे होते हैं। फरमाया वलौ करिहल काफिरून, अगरचे जल भुन जाए काफिर लोग, फिर भी पुकार किसकी करो? हाँ, इस पे सौदाबाजी नहीं करनी। दिन क़यामत का होगा, अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आयत आ गई। दिन क़यामत की आज तो कहते हैं फलां का इख्तियार, फलां का इख्तियार, वहां ऐलान होगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसका इख्तियार है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अकेले अल्लाह का, अकेले अल्लाह का जो सब पे गालिब है। जिस तरह दिन क़यामत की अल्लाह के साथ इख्तियार में कोई शरीक नहीं, कहो दुनिया में भी कोई इख्तियार में शरीक नहीं है। ये सूरत आगे चली तो इस सूरत के अंदर अल्लाह ने एक मर्द मोमिन का जिक्र किया। क़ाल रजुलुम मुअमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमाना, फिरौन की पार्लियामेंट में, फिरौन के दरबार में एक मर्द मोमिन था जो फिरौन का मुशीर खास था। बाज मुफस्सिरीन ने तो यहां तक लिखा कि फिरौन का चचाजाद भाई था और वो मूसा अलैहि सलाम पे ईमान ले आया था, मगर यक्तुमु ईमानहु, ईमान छुपाए फिरता था, अभी ईमान का इजहार नहीं किया था। जब फिरौन की पार्लियामेंट में यह मशवरा हुआ कि हजरत मूसा अलैहि सलाम को कत्ल कर दिया जाए, तो ये मर्द मोमिन खड़ा हो गया भरे दरबार में, कुर्बान जाऊं। ईमान जो है ये सबसे बड़ी जुर्रत है जी, हाँ, ईमान सबसे बड़ी ताकत है, खुदा की कसम। लाखों में ईमान वाला फिर भी डट के अपनी बात सुनाएगा, समझ आ गई? उसको दोगली बात नहीं आती है। तो क्या कहा इस साहिब ईमान ने? अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम कत्ल करना चाहते हो ऐसी हस्ती को जिसका इतना ही कसूर है रब्बी अल्लाह, कि मेरी सारी जरूरतें कौन पूरी करता है? फिरौन ये बता कि उसने तुझे सजदा नहीं किया, वो रब के हुजूर झुकता है, यही उसका कसूर है। तो इस मर्द मोमिन की तफसील से यहां तकरीर बयान हुई है इस रुकू के अंदर। आगे चले तो फिरौन और फिरौनियों के अजाब कब्र का जिक्र हुआ। अच्छा जनाब, वो गर्क तो हो गए पानी के अंदर, मेरे रब ने फरमाया जाहिरन तो पानी में चले गए, लेकिन अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया, सुबह शाम आग पर उनको पेश किया जाता है। ये अजाब कब्र है। क्या है? और अजाब कब्र याद रखिए, अजाब कब्र सवाब कब्र का मसला ये जुज़ियात ईमान में से है। अजाब कब्र का इनकार कर कर बंदा इस्लाम के दायरे में रह नहीं सकता, इसलिए कि ये कुरान के अहम मसाइल में से है, ये जुज़ियात दीन में से है। तो फिरौन और उसके लश्कर को पेश किया जाता है आग पर। गर्क कहां हुए? अकल तो नहीं मानते। या अल्लाह, पानी में गर्क हुए हैं, लाशें पड़ी हैं उनकी मिस्र के अजायब घर में, और पेश किया जाता है आग पर। हमें दिखाई नहीं देता, जहान बदल चुका है, लेकिन कहो कुरान सच है, मेरे नबी की जुबान भी सच। हमें समझ आए या ना आए, कुरान भी सच, मेरे नबी का फरमान भी सच है। इसके बाद क्या हुआ? फरमाया व यौम तक़ूमुस्साअ, जब क़यामत का दिन होगा तो क्या कहा जाएगा? अदखिलू आल फिरऔन अशद्दल अज़ाब, फिरौनियों अब तुम सख्त तरीन अजाब में दाखिल हो जाओ। ये अजाब कब्र था, वो अजाब जहन्नम है, अजाब जहन्नम में दाखिल हो जाओ। इसके बाद या अल्लाह कसूर क्या हुआ? फरमाया ये कसूर सुनो जो हर जुमे के खुतबों में सुनते हो, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, हैं? ये इस मसले का इनकार किया था। तुम्हारे रब का फरमान है उदऊनी, मुझे ही पुकारा करो। किसको पुकारा करो? उदऊनी, मुझे ही पुकारा करो। अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग अकड़ दिखाते हैं मेरी पुकार के मामले में, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, अन करीब वो जलील होकर जहन्नम का ईंधन बनेंगे। ये कुरान ने कहा, जैसा कि फिरौनी जहन्नम का ईंधन बने। इसके बाद मेरे भाइयों आगे चले, सूरह मोमिन खत्म हुई, सूरह हामीम अस-सजदा आ गई। सूरह हामीम अस-सजदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कौन क्या गुल खिला रहा है दुनिया के अंदर, एक एक अमल इनका हमारे यहां महफूज है और हमारे पास गवाह भी महफूज हैं। क्या गवाह? दिन क़यामत का होगा, अल्लाह ताला मुजरिम के सामने इसका नाम अमाल रखेंगे। तूने ये गुनाह किया था? कहेगा या अल्लाह मैंने नहीं किया, फरिश्तों ने ज्यादती की है, ये गड़बड़ हो गई मेरे साथ, इन्होंने ज्यादती करके मेरे खिलाफ ये जुर्म लिख दिया, मैं मुजरिम नहीं हूं।
اللہ فرمائیں گے اچھا گواہ لائیں، جی گواہ لائیں. اللہ تبارک و تعالی زمین کو بلوائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین خبریں بیان کرے گی، یا اللہ یہ فلاں جگہ آیا، فلاں جگہ گیا، اس نے یہ کام کیا، وہ کیا، یہ کیا. ایک ایک حرکت ہماری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے بھائی. خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. سب سے بڑا کیمرہ یہ ہے جو کبھی بھی آف نہیں ہوتا، کبھی بھی آف نہیں ہوتا. ہر وقت یہ زمین کے کیمرے آن ہیں اور یہ اپنے اندر انسان کے تمام عکس محفوظ کرتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کہے گا یا اللہ میرا یہ تجربہ ہے کہ زمین کبھی بولا نہیں کرتی تھی، نہیں یہ بھی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی اور گواہ. اللہ فرمائیں گے اچھا اب پھر ایسا گواہ لانے لگے ہیں، شہنشاہی گواہ ہوگا جس سے تو مکر نہیں سکے گا. الیوم نختم علی افواہہم، اس کے منہ پر اللہ مہر لگا دیں گے، تالا لگ جائے گا، زبان بند ہو جائے گی. کیا فرمایا؟ ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار، اور جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن جہنم کے پاس. فہم یوزعون، ان کی جماعتیں بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا. حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر پہنچیں گے. شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے. ان کا چمڑا. انسان اپنے اعضاء سے چھپ سکتا ہے؟ گناہ کرے ہر ایک سے چھپ جائے گا مگر اپنے اعضاء سے نہیں چھپ سکتا. بما کانوا یعملون. وقالوا، اللہ ان کے زبان کی مہر توڑیں گے، تالا ہٹے گا. سنا کیا کہے گا؟ اپنی صفائی میں بول. وقالوا لجلودہم، یہ اپنے اعضاء کو بول کر کہیں گے لما شہدتم علینا، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دینے لگے ہو؟ ہم تو تمہیں لذت پہنچانے کے لیے کام کیا کرتے تھے، تمہارے لیے کرتے تھے ہم. یعنی روح کہہ رہی ہے کہ میں جہنم میں گئی تو تم نے بھی میرے ساتھ جہنم میں جلنا ہے، کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ قالوا، تو یہ اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان بول کر جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں وہی اللہ بلوا رہا ہے جس نے دنیا میں زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی. جو اللہ چاہے جس چیز کو بلوا دے. دنیا میں ہمیں خاموش رکھا، آج زبان خاموش اور ہمیں بلوا دیا ہے. ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بول رہے ہیں. آگے فرمایا وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، فرمایا تم سے یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ تم چھپ کر گناہ کرتے، کانوں سے، آنکھوں سے، چمڑوں سے. فرمایا ان سے تو چھپنا تمہارے بس کی بات نہیں تھی. اچھا جناب تھوڑا سا ہم آگے چلے تو ساتھ ہی ایک آیت آ گئی ہے بڑی زبردست. فرمایا اگر ایمان بنانا چاہتے ہو، اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بناؤ. کس کے ساتھ؟ قرآن سے تعلق اور یاری مضبوط بناؤ اور قرآن مجید کی آواز بنو. لیکن دنیا میں اگر کوئی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کتاب اللہ کی آواز ہے، کتاب اللہ کی آواز ہے. آج بھی یہود کے جو منصوبے ہیں نا، یاد رکھنا 3 بڑے بڑے منصوبے ہیں یہود کے. نمبر 1، مسلمانوں کے دلوں سے علماء کی حیثیت ختم کر دو. علماء کے خلاف اتنا منفی پروپیگنڈا کرو کہ مسلمانوں کا علماء سے اعتماد اٹھ جائے. نمبر 2، مسلمانوں کی زندگیوں سے قرآن نکال دو، قرآن کی تعلیمات کو بالکل ختم کر دو. جب قرآن کی تعلیم ختم ہوگی، نمبر 3، جہاد کا جذبہ ان کے دلوں سے نکال دو. لازمی بات ہے علماء کے پاس آئیں گے نہیں، قرآن پڑھیں گے نہیں، جہاد کا شوق ہوگا؟ جی یہ یہود کی 3 بڑی بڑی کوششیں ہیں میرے بھائی. اس لیے فرمایا قرآن سے تعلق جوڑو. لیکن وقال الذین کفروا، جب قرآن بیان کرو گے کیا ہوگا؟ وقال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر لوگ، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو یہ قرآن. کافر کی تگو دو یہ ہے قرآن کی آواز دب جائے. لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو یہ قرآن. والغوا فیہ، اور اگر کوئی قرآن سنانے لگے تو شور مچاؤ. ہائے ہائے ہائے، والغوا فیہ، شور مچاؤ. قرآن کی آواز نہ سنو، نہ کسی کو سننے دو. لعلکم تغلبون، تاکہ تم کیا ہے غالب آ جاؤ، تاکہ تمہارا غلبہ ہو. میرے بھائیو، میرے رب نے آگے فرمایا یہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. سزا بیان کی، کیوں؟ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، فرمایا اللہ کے ان دشمنوں کی سزا آگ ہے جہنم کی. اللہ کے کون ہے یہ؟ اعداء اللہ، اللہ کے دشمن. معلوم ہوا جو قرآن کی آواز دبانا چاہیں وہ اللہ کے ناراض نہیں ہوا کریں، ناراض نہیں. انشاءاللہ جان میں جان ہے، قرآن کا درس رہے گا انشاءاللہ. جان میں جان ہے، لا الہ الا اللہ کے نکارے انشاءاللہ بجتے رہیں گے.
سمجھ آ گئی ہے؟ کیوں؟ مجھے پتا ہے آپ کو فی الحال یہ بات اچھی نہیں لگے گی، انشاءاللہ موت کے فرشتے دکھائی دیں گے تو قدر آئے گی اس مسئلے کی. موت کے فرشتے جب نظر آئیں گے نا پھر اس مسئلے کی قدر آئے گی. وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے، چل جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن خیر ہے اگر مریض نہ بھی چاہے تو طبیب نشتر لگا دیتا ہے، نہیں لگا دیتا؟ جی لگے گا انشاءاللہ. ہاں کس نے قرآن سے دور کرنا ہے؟ آگے وہ بھی تعارف آ گیا. وقال الذین کفروا، قیامت کا میدان ہے جی، کافر کھڑے ہیں. وقال الذین کفروا، کافر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یا اللہ ہمیں وہ دو جماعتیں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. کون ہے وہ؟ من الجن والانس، یا اللہ کچھ جن تھے کچھ انسان تھے، انہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا. وہ جن بھی ہمیں دکھا، وہ انسان بھی ہمیں دکھا. کیا کرنا چاہتے ہو؟ نجعلہما تحت اقدامنا، یا اللہ آج ان کو اپنے قدموں تلے روندنا چاہتے ہیں. جن کے پاؤں چوما کرتے تھے ان کو قدموں تلے آج روندنا چاہتے ہیں. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں. میرے رب نے یہاں ایک نقشہ بیان کر دیا کہ خیال کرو کسی کے بہکاوے میں، قرآن کے مقابلے میں کسی کے بہکاوے میں مت آنا. اور قرآن کے متعلق کیا فرمایا؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے بہترین، ہاں فرمایا اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی جانب دعوت دے. کس کی جانب؟ یہ آیت تو ہم سناتے ہیں لیکن خدا کی قسم جب دعوت اصل دی جاتی ہے نا پھر مروڑ اٹھتے ہیں پیٹ میں. اس لیے صرف سنائیے نہیں آیت کے پیچھے بیک گراؤنڈ بتائیے. پچھلی صورتیں کون سی دعوت دے رہی ہیں کہ اللہ کے دربار میں کوئی بھی شفیع غالب نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی کروا سکتا ہے. یہ قرآن کی دعوت ہے. فرمایا جب اس انداز میں اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے رب سراہتے ہیں اس بندے کو، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی جانب دعوت دے، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، وقال اننی من المسلمین، اور کہے میں تو ہوں تابع دار. کس کا؟ ہاں میں اللہ کا تابع دار اور فرمانبردار ہوں. میرے بھائیوں یہ سورہ حامیم السجدہ چلی. سورہ حامیم السجدہ کے اندر بھی آخر تک اللہ کی وحدانیت کے بول تھے. اس کے بعد آگے سورہ حامیم الشورى آئے گی، لیکن ایک جملہ بیچ میں یاد رکھیں، آگے یہ صورتیں چلنے والی ہیں. 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے. کس سے؟ المومن سے. مومن کے بعد حامیم السجدہ ہے، پھر اس کے بعد یہ الشورى ہے، چلتی جائے گی حامیم احقاف 26ویں پارے تک. یہ حوامیم 7 ہیں، 7 حوامیم. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں لکل شیء لباب، ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے. واللباب القرآن حوامیم، اور سارے قرآن کا نچوڑ یہ حامیم والی 7 صورتیں ہیں. قرآن کا نچوڑ انشاءاللہ بیان ہوگا، انشاءاللہ ہمارے ایمان تازہ ہوں گے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کا نور نصیب فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں نفس کے شر سے بچائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب.